सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 181 किताबुस्सलाह, हजरत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्स उस्कुनु फिस्सलाह, कहा ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। ये पैगंबर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 181 है, किताबुस्सलाह है। कहते हैं इस हदीस पाक की अगली हदीस है कि वो सलाम मुराद है, तो मैंने कहा अगली हदीस का मसला और है, ये हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं है। कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहते हैं नहीं जी वो सुल्तान बाबू ने तो कहा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, यानी हम आयत पढ़ रहे हैं और ये आगे शेर पढ़ रहे होते हैं, हम हदीस पढ़ रहे होते हैं, ये कहानियां और वाकयात सुना रहे होते हैं। ऐ फिर क्यों किया जाता जी, और ऐ फिर क्यों किया जाता है, वो होने की तरह नहीं है। हम रफुल दैन की हदीसें बयान कर रहे होते हैं, ये कहते हैं वो ऐ फिर क्यों किया जाता है कि बुत रख के आते सर, और सरकारों को पता नहीं, सानू नहीं पता क्यों किया जाता है, और बयान करने वाले भी नस गए। जब से हमने कहा कि कोई झूठी हदीस ही सुना दे, ज़ईफ छोड़ दे, झूठी हदीस किसी किताब में लिखी हो, यानी अंगूठे चूमने वाली झूठी हदीसें हैं लेकिन कहीं लिखी हुई है मौज़ूआत शरीफ में, वो घड़ी हुई हदीसों के ऊपर जो किताब लिखी है ना, इब्न जौज़ी ने भी लिखी, मुल्ला अली कारी ने भी लिखी, और लोगों ने भी, कि बड़ी बड़ी घड़ी हुई हदीसें कौन सी हैं। लेकिन ये बगलों में बुत रखने वाली तो कोई घड़ी हुई हदीस भी नहीं है और पब्लिक के अंदर मशहूर है। फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई रफ़ुल दैन तो नमाज का हुस्न है, हुजूर ने हुक्म दिया है जी, हुक्म कितने है। और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह, उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, वो कहता है मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफ़ुल दैन का हुक्म दिखा दे। सरकार हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफ़ुल दैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए मेहमान बन के, हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक, आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर मैं आपके जमाने में होता तो हर वक्त आपको वुजू करवाता रहता, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए, तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए, और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाए तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टैब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है, फिर काम खत्म हो गया ना। रफ़ुल दैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी इस्लाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम में कानों तक, और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक, हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते, और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज है, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी इस्लाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफ़ुल दैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस तरह आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकत के लिए, जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी इस्लाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ, तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं।
اور مالی بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسعود کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. یہ رفع الدین کا حکم دکھائیں جی, دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی, کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے, یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامع ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا, اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی, رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی, جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے, اس میں انہوں نے رفع الدین کا ذکر کیا ہے, جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے, تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں, بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا, یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا, نہیں, انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں, باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاد نے, کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے, ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں, ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی گواہی ہوگی, 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں سرکار نو منتے ہو, اسی 11 سرکاراں نو مننے ہیں, اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رفع الدین کا حکم دکھا دیا, جی دکھا دیا, اور آپ رفع الدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں؟ آپ خود سوچیں اگلن, کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک, وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا, لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں, جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ٹھیک ہے جی, گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں, وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں, اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی یا رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو, میں 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا. تم فرمان تم دکھا دو, ارفعوا ایدیکم, حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا, میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ, حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا صلینا, حضور پاک تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, کہ یہ تم شریر گھوڑوں کی طرف دم ہلا رہے ہو, نماز میں رفع دین نہ کرنا, سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم ہے جلد اول صفحہ 181 ہے, کتاب الصلاۃ. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے, یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے, آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت. امام نبوی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے
जुज रफुल दैन में लिखा है कि जो घोड़ों की दुमों वाली हदीस रफुल दैन पे लगाते हैं उन्हें डरना चाहिए कि अल्लाह का अजाब न उन पर आ जाए। सूरह नूर की आयत कोट की कि रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं। और जुज रफुल दैन पे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है, जो कुछ इमाम बुखारी ने इनकी तबीयत साफ की हुई है, वो 70B मसला आप जरूर देखें। रफुल दैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, उसमें इनके आपको झूठ पता चलेंगे कि ये झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। और हम तो बड़े खुश होते हैं कोई घोड़ों की दुमों वाली हदीस बता दे, बुत रखने वाली झूठी बात खुद घड़ी भी बता दे, हम फिर कहते हैं आपको बताएंगे। बल्कि इससे बढ़कर मैं G10 में रहता था, ये मैं बात कर रहा हूं 2008-9 की, 8 से ऑलमोस्ट कुछ 14-15 साल पहले। हमारे करीबी दोस्त थे, वो कट्टर बरेलवी थे, हम भी उस जमाने में बरेलवी थे। मेरे साथ वो इत्काफ बैठे G10 की मस्जिद में, G10 4 में। जब मैं रिवर्ट हुआ तो वो भी तहकीक में पड़ गए, वो वहीं के रहने वाले थे। जब तहकीक में पड़े तो हमारे घर के करीब एक देवबंदियों की मस्जिद भी थे, कभी हम नमाज वहां पढ़ते रफुल दैन से शुरू कर दी। लेकिन नमाज में आपको पता सबके पीछे पढ़ता हूं। एक नमाज देवबंदियों के पीछे पढ़ते थे, फजर की अहले हदीस के पीछे पढ़ते थे, मगरिब इशा की कभी बरेलवियों के पीछे, कभी देवबंद के पीछे। वहां के मुफ्ती को खटका लग गया, उसने कहा चलो ये तो गुमराह हुए हैं, तो आउटसाइडर है, जो G10 का रहने वाला है ना बंदा, जिसका अपना जाती घर था वहां पे जद्दी पुश्ती, जो इनका दोस्त है, इसको तो हम कायल करें। उसने एक किताबचा दे दिया उसे रफुल दैन के खिलाफ ना, कि नमाज का अनवी तरीका सही है। वो किताबचा मेरे पास लेके आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मतलब वो जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो खुशी से भूले ना समाऊं। उसने पहली हदीस पता क्या लिखी हुई, कानों तक हाथ उठाने का सबूत, तो कानों तक तो हम भी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हदीस लिखी मालिक बिन उवैरिस वाली, मुस्लिम शरीफ से। और हदीस लिखी कि मालिक बिन उवैरिस कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम को देखा कि जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। मेरा दिल करे मैं तो लुटियां पावा, हाँ मैं ऐसे ही रुक जाके किताब टूटनी नहीं। ये हदीस मैंने कहा मैं ओरिजिनल ना देवबंद और बरेलवियों की किताब मुस्लिम शरीफ जो तर्जमे के साथ है उसमें से तुझे दिखाऊंगा और तूने खुद रफ़ा दैन शुरू कर देना है। कहता कैसे? मैंने कहा ये देख, इन्होंने आधी हदीस लिखी हुई है, इसके आगे लिखा हुआ है जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। ये मालिक बिन उवैरिस भी तो हमारी पूरी नमाज का तरीका है, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। हमें और क्या चाहिए? अच्छा वो किताबचा लेके ना वो देवबंद के मुफ्ती के पास पहुंच गया। ये इन मुफ्तियों का, ये दलील के जो बेताज बादशाहों का इल्मी लेवल ये होता है। वो जब वहां पे पहुंचा ना, उसने कहा ये आपने जो हदीस लिखी है आपने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी? उसने कहा ये तो बहुत बड़े आलिम दीन की किताब है, यकीनन ये लिखा होगा। उन्होंने कहा लिखा तो जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ, इसके आगे तो कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने कहा ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ये देखो मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि जब नमाज शुरू करते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। तो ये इसमें आधी हदीस क्यों लिखी है? इसके बाद को गुंजाइश रह गई थी, लेकिन जब अल्लाह ताला खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, दिलों पर, आंखों पर, कानों पर मोहर लग जाए, जो सूरतुल बकरा में आया, मेरा एक नारा इनको ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। देख ले जिल्लत कमाई है इन्होंने। तो वो उसका भी दिफा कर रहा है, वो कह रहा है जी हमने बस उतना ही लिखना था जो हमें दलील चाहिए, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि कानों तक हाथ उठाने हैं। उन्होंने कहा जिस जगह से साबित कर रहे हो उधर से तो पूरी बात लोगे। ये हो सकता है कि आप कुरान से आधी बात लें कि नमाज के करीब मत जाओ, और आप कहेंगे मैंने यही बात साबित करनी थी कि नमाज कोई जरूरी नहीं। हम कहेंगे आगे लिखा है जब तुम नशे की हालत में हो, यही कहेंगे ना। तो ये करते हैं, और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे आधे क्लिप काट के ना मुतरफर करवाने की कोशिश करते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देगा तो मैं ज़हन रखियो, बल्कि ठोक देती है अल्लाह फजल। जितना बोलोगे जितना चीखोगे, क्योंकि मैंने तो फिर जवाब देना ना, आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपको फिर क्लियर करूंगा कि भाई ये बात लिखी हुई थी, ये तो ये कह रहे थे। तो एंड रिजल्ट ये है कि झूठे बंदे की तो एक ना एक दिन मौत हो ही जाती है, और जिल्लत की मौत होती है, जिस तरह इन फिरकों की मौत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हैरान की है, अलमिया है कि दीन के मसले लोग सिर्फ इंजीनियर से लेने चले जाते, लेकिन मिर्जा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलिम बन जा? रिवोल्ट आलिम नहीं चल सकता भाई, रिवोल्ट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। तो भाई तू कहां मसले मसाइल के मामलात को लेकर बैठ गया? मैं इस पर बहुत जबरदस्त एक बात किया करता हूं कि हर बंदे से वो काम कराओ जिसका वो अहल है। आप मुझसे मसाइल पूछिए, रायमेंट जाकर दावत और तबलीग समझिए। इसी तरह आपने तदरीस समझनी है तो जामिया अशरफिया आले हक की इतनी बड़ी दरसगाह आपके पास मौजूद है, बाकी मदारिस वाले मौजूद है, इनके पास जाइए। सियासत समझनी है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के कदमों में जाइए, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और अगर आपने घर का नक्शा बनवाना है, थैली बनवानी है, गली बनवानी है, टेढ़ी सीधी समझना है तो इंजीनियर के पास जाइए, मसले पूछनी है तो मुफ्तियान कराम के पास जाइए। कोई मोची कहे ना कि मेरी रंबी सर्जन की कैंची से ज्यादा तेज है, मुझसे ऑपरेशन करा ले, आप नहीं कराएंगे, कहेंगे जान का मसला है। तो भाई सिर्फ इंजीनियर जो आलिम भी नहीं है उससे मसले पूछोगे, ईमान का मसला बन जाएगा। एक चेले ने कहा यूट्यूब पर उसे 1 मिलियन आदमी देखता है, उसके व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। मैंने कहा फेसबुक पे हमें 1 मिलियन + 2 लाख बंदा देखता है।
اللہ خیر صلاح، اس نے پہلے یوٹیوب جوائن کر لی، اس کے فالوورز ادھر زیادہ ہیں، ہم نے پہلے فیس بک جوائن کر لی، ہمارے فالوورز ادھر زیادہ، ہم سے بات کر لو۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ میں قسم اٹھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق، علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے۔ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے مسئلے علماء سے نہیں کسی اور سے پوچھے۔ یہ غلطی مت کیجئے بھائی، میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ نا بابا نا۔ جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا، سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا، کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے ماہر سے پوچھا جائے گا۔ علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر، اس میں میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کری، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری، میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو، پہلے وہ چیز لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نماز کسوف کا طریقہ، لیکن جب سورج گرہن کی ڈیفینیشن کو مفتی کرتا ہے، آج تک کسی اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اس طرح لگتا ہے، یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے، آج تک ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوٹ کیے جائے۔ علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک کر رہا ہے، اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طریقے سے، میں نے باقاعدہ اسکول کالج سے تو نہیں حاصل کی، لیکن میرے علم ہے کہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، تو آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے۔ دین کے بارے میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا، پھر اگلی بات جو آپ کو ہضم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرقے دی؟ بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے تو بریلوی علماء کو مانتے نا۔ بریلویوں کے علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب عالم نہیں نہ مانتی، یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر طارق قادری کو گمراہ نہیں کہتے؟ عالم تو نہیں مانتے، جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورسٹ ڈگری اس کو دے دی۔ اور بریلوی عوام کیا تقی عثمانی صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو عالم مانتی ہے، یا الیاس گمن صاحب کو، یا دیوبندی حنیف قریشی صاحب کو مان لیں، یا بریلوی دیوبندی مل کے توصیف راشدی صاحب کو مان لیں؟ نہیں مانتے۔ ڈگری نہ کہا کریں اپنے فرقے کی ڈگری، جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تہاڈی تے فراڈ ہے، ڈگری تے ساڈی ہے، میں تو ویسے بھی چوں نکل جاؤں گا۔ اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آئے نا، ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے؟ بندہ ساڈا سی بعد ذرا تو پتہ ہے لین تو ہٹ گیا۔ اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے، طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے، رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، عالم دین ہے، سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں، پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، مولویوں کے خلاف ہو گئے۔ میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا، تو میں نے ان کا کہ دیکھ لیں آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں، میں نے کہا دیکھ لیں آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے، آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے، تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے۔ تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے، بالکل آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں، لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں، پوچھو علماء نو کتنے لکھے، ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے، نہیں، آپ نے بتانا قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے، ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں۔ علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں۔ تو علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن ان سے دلیل لیں۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے دھیان نہیں، کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ ڈاکٹر کی مثالیں غلط ہے دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے، لہٰذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں، بالکل دلوائیں، لیکن کہیں گے نہیں، لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا، مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا، کتابوں میں دین ہے۔ کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو، اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا۔ ایک پی ایچ ڈی انگلش، ایم فل انگلش، بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے، تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے۔ عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں، تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علماء سے ہی پوچھیں۔ میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے، جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی، ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک، لیکن ایک فرقے نہیں، سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا۔ اس کی وجہ سے پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا، اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا۔ ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے۔
پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں, سنیوں کے علماء 8 سال میں, پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکش مسلمان بنو, کتابی مسلمان بنو. وہ دین مانو جو کتابوں میں ہے. اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولا لکھا ہے نا بورڈ پہ اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے, اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولا غلط ہے, یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے, تو اسے کہے گا تھینک یو, مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, بلکہ وہ مریدین سے کہے گا تھینک یو, وہ کہے گا تھینک یو, یہ کہے گا تھینک یو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں, اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی اسلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی اسلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف, تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا, چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے, ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں. اور ان کا انکار, آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے, ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا, وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں, تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے, لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی, علی کی تو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے, تو میری کہاں سے لینی ہے. تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا, دین ہوا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو, کرسچنز, جوز, بدھسٹ, سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں.